ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی الحرمین، امام القبلتین، سید الاولین، امام المتقین، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر میرے محترم بزرگ بھائیوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی
جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، پارہ نمبر 26 ہے، سورہ محمد ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ دین اسلام کا خلاصہ وہ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں آئے ہو، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، سب سے جو عظیم کام ہے تم نے کرنا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں سب سے جو اہم چیز ہے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ان کی تابع فرمانی ہے۔ اگر بات خالی دعووں سے بنتی ہوتی تو بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے دعوے کیے، لیکن ان کے دعوے اس دنیا میں ہی رہ گئے، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا۔ اگر ہم اپنی نظروں کو صحابہ کی طرف دوڑائیں، انبیاء کی طرف دوڑائیں کہ انہوں نے کیسے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، ان کی بات کو تسلیم کیا، مانا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ہم نے کلمہ پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، تو ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم ان کی بات، ان کو ماننے، تسلیم کریں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، المرء مع من احب، قیامت کا دن ہوگا، لوگ ڈرتے ہوں گے، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ عقیدت رکھتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے یہ گزارش کروں گا، پورے خطبے کے اندر توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ ایک ایک بات پر غور کریں کہ پیغمبر کا طریقہ، پیغمبر کی شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا سکھلاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اگر میری اطاعت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے، اگر میری محبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتی ہے، اگر میری محبت وہ دیگر علماء سے، دیگر اماموں سے شروع ہوتی ہے، یعنی پہلا درجہ، پہلا نمبر وہ اللہ کے رسول کو نہیں، پہلا نمبر وہ اماموں کو ہے۔ مجھے کسی نے چیک کرنا ہو، میرے سامنے حدیث رکھے، اگر میں اس حدیث کو مانتا ہوں تو میری محبت وہ سچی اور سچی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اس محبت پر علماء کا، امام کا فتویٰ نہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، میری حدیث کے ساتھ محبت نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت نہیں۔ بخاری شریف میں بڑی شاندار حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، جاء اعرابی، پینڈو بندہ، دیہاتی، عام سا بندہ آیا، آ کے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، متی الساعہ، سوال بڑا عجیب کیا، قیامت کب آئے گی؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، سوال بڑا سنجیدہ کیا ہے، حیرت انگیز سوال کیا ہے، لیکن اس کا جواب دینے کی بجائے میرے پیغمبر نے اس صحابی سے خود سوال ایک کر دیا، اے اللہ کے بندے، تو نے سوال کیا ہے قیامت کب آئے گی، تو مجھے یہ بتا، ما اعددت لہا، اس قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ بندہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتِكَانَةً، بالکل خاموش ہو گیا کہ کیسا سوال اللہ کے نبی نے کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا ہے قیامت کب آنی ہے، میرے پیغمبر کا سوال یہ ہے،
تو نے تیاری کیا کی ہے؟ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی میرے پاس لمبا چوڑا سلسلہ نہیں، رات کے تہجد دن کے نوافل میرے پاس بہت زیادہ نہیں، نہ ہی روزے ہیں، نہ ہی اربوں کا لاکھوں کا کروڑوں کا صدقہ خیرات، نہ اتنی لمبی چوڑی عبادت، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اللہ کے نبی ایک بات ہے، ایک چیز میرے دل میں ہے، وہ چیز کیا ہے؟ حب اللہ و رسولی۔ اے اللہ کے نبی عبادت تو نہیں، نفلی روزے تو نہیں، صدقہ و خیرات تو نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ میرے دل میں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ جو تیرے دل کے اندر چیز موجود ہے، جس کے ساتھ تو محبت اور پیار کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اسی کے ساتھ تو کھڑا ہوگا۔ المرء مع من احب، دنیا کے ساتھ جس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، پیار کرتا ہوگا، عقیدت کرتا ہوگا، اللہ رب العالمین قیامت والا دن اسی کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ یہ حدیث سن کے کچھ صحابہ فوری لب کے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ہماری حالت بھی یہی ہے، ہمارا انداز رویہ یہی ہے، لمبے چوڑے صدقہ و خیرات نہیں، نفلی عبادت نہیں، ہماری حالت بھی یہی ہے، اے اللہ کے نبی ہم بھی اتنی ہی محبت آپ کے ساتھ کرتے ہیں، کیا یہ پیکج ہمارے لیے بھی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا نعم، ہاں یہ پیکج آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ان بندوں میں تم کو شامل کرے گا جن کے ساتھ تم محبت اور پیار کرتے ہو۔ صحابہ کہنے لگے فما فرحنا بعد الاسلام، اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ جو خوشی ہمیں ہوئی وہ یہ بات اپنے آقا کی، اپنے رسول کی، اپنے نبی کی، وہ یہ بات سن کر سب سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی کہ کل قیامت والے دن ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج ہم چیک کریں ہماری پہلے نمبر پر وہ محبت اللہ کے رسول ہیں یا کہ نہیں۔ اگر پہلے نمبر پر اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ ہے ہمارا دعویٰ، اور اس دعوے پر میں دلائل پیش کروں گا۔ عام جو دعویٰ ہے اس دعوے پر اگر دلائل پیش نہ کیے جائیں تو مدعی عدالت اس مدعی کو اس کی پیش کی ہوئی پٹیشن کو عدالت سے باہر پھینک دیتی ہے جب تک وہ اس پر گواہ نہیں پیش کرتا، کوئی دلیل پیش نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جس بندے کی پہلی محبت وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی، کل قیامت والے دن وہ فیل نہیں ہے، نامراد نہیں ہے، ناکام نہیں، بلکہ کامیاب ہے اور بہترین کامیاب ہے۔ اب یہ دعویٰ، اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر 1059 نمبر حدیث میرے پیغمبر نے یہ حدیث بیان کی، اور یہ حدیث بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ سننے والی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے 3 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ میرے پیغمبر غزوہ حنین، اس کی لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ غزوہ حنین 13 شوال سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ غزوہ حنین کی لڑائی کے لیے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں پہنچے، لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں انس بن مالک صحابی رسول وہ کہتے ہیں فَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرًا، لڑائی ہو رہی تھی، اس دن بہت زیادہ مال غنیمت ملا، بکریاں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، اونٹ ہزاروں کی تعداد میں ملے، سونا چاندی وافر مقدار میں ملا۔ جب یہ مال غنیمت ملا، دشمن کو شکست ہوئی،
شکست ہونے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ، ہمارا اگلا ٹارگٹ، ہمارا اگلا مشن وہ طائف کا علاقہ تھا۔ حوازن اور غطفان کے علاقے سے ان کے ساتھ جنگ ہوئی۔ جب یہ لڑائی ہوئی کہتے ہم نے سفر شروع کر دیا، طائف میں پہنچے، 40 لیلۃ 40 دن، فحاصرناہم ہم نے ان لوگوں کو گھیرے میں ڈال کے رکھا۔ جب 40 دن وہاں رہے، 40 دنوں کے بعد کہتے ہم نے پڑاؤ چھوڑا، مکے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مکے میں جاتے جاتے رستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور وَقَانَ يَقْسِمُ الْغَنِيمَةَ مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جو چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس مال غنیمت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال دینا شروع کر دیا۔ فیؤتی ابا سفیان البیعۃ، فیؤتی ابا سفیان البیعۃ، ابو سفیان کو بلایا، 100 اونٹ تحفے میں دے دیے اور کہا یہ تمہارے ہوئے لے جاؤ۔ دوسرے کو بلایا، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ اسے دے دیے تحفے میں، کہا یہ تمہارے ہوئے۔ عیینہ بن حصن کو بلایا، 100 اونٹ تحفے میں اسے دے دیے۔ آج کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں دیکھیں اونٹوں کی قیمت کیا ہے۔ اس دور میں میرے پیغمبر نے 100 اونٹ تحفے میں دے دیے۔ عمر بن سہیل کو بلایا، 100 اونٹ اس کو بھی دے دیے، اور قریشیوں کو بلایا، 100 اونٹ کر کے دیتے گئے۔ یہ ان کو دیے جو چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اب لشکر کے اندر، جماعت کے اندر نکتہ چینی شروع ہو گئی، اختلاف شروع ہو گیا۔ مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے پر کچھ شکووں کا، شکایتوں کا اظہار کیا۔ مدینہ کے انصار کہنے لگے جنہوں نے جانیں لٹائیں، جنہوں نے صحابوں کو پناہ دی، جنہوں نے جنگیں لڑی، جنہوں نے بیویاں تک طلاق دے کر ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فتح مکہ کے لیے جو صحابہ نکلے، جو ساری زندگی میرے نبی کے لیے لوہے کی دیوار بن کے کھڑے ہوئے، وہ صحابہ جنہوں نے احد کی لڑائی لڑی، جنہوں نے بدر کی لڑائی لڑی، جنہوں نے خندق کھودی، جنہوں نے احزاب کی جنگ لڑی، وہ صحابہ، ان صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یغفر اللہ ورسولہ اذا کان شدیدۃ، جب حالات کی سنگینی ہوتی ہے، جب سختیاں ہوتی ہیں، فنحن ندعى، تو ہمیں بلایا جاتا ہے، اور جب مال تقسیم کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو معاف فرمائے، جب مال کی باری آتی ہے تو اپنی برادری کو، مکہ کے لوگوں کو، مہاجرین کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یعنی تنگیوں میں ہم مال لینے کے لیے یہ صحابہ نے بات کر دی، کہا ہماری تلواروں کو ابھی تک وہ خون لگا ہوا ہے جن کو اللہ کے نبی نے اونٹ دیے تھے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے جنگیں لڑی ہیں، لڑائیاں کی ہیں، تلواریں چلائی ہیں۔ یہ بات اڑتی اڑتی اللہ کے نبی کو پہنچی، میرے پیغمبر کو پتہ چلا، کہا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا سعد مجھے ایک بات کا پتہ چلا ہے، تم نے اپنے رسول کے حوالے سے، اپنے نبی کے حوالے سے ایک بات کی ہے، یعنی کچھ شکوے اور شکایتیں کی ہیں۔ وہ بات یہ ہے، تم لوگوں نے کہا اذا کان شدیدۃ فنحن ندعى، جب حالات کی سختی ہوتی ہے، جب جنگیں لڑنی ہوتی ہے، فنحن ندعى، آؤ ہمیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ میدان بدر کے میدان میں لڑائی کرنی ہے، خندق کھودنی ہے، احزاب کی جنگ لڑنی ہے۔ یعنی لڑائی کے لیے ہم اور مال کے لیے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے پیغمبر نے کہا اس کو کہ تم نے لڑائیوں کے لیے ہم کو رکھا ہے، مال دینے کے لیے اپنی برادری کو آگے رکھا ہے۔ فرمایا کیا یہ بات ایسے ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے سعد بن عبادہ، اے اللہ کے نبی یہ بات تو ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم بتاؤ اس مسئلے میں تم کیا کہتے ہو؟ اے اللہ کے نبی کہنے لگے انا امرؤ قومی، میں نے کیا کہنا ہے، میں بھی اسی قوم کا بندہ ہوں جس نے یہ بات کی ہے۔ اے اللہ کے نبی میرا نقطہ نظر
کچھ اسی طرح کا ہے، یعنی جو صحابہ نے بات کی ہے میں نے بھی یہ بات کی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اجمع قومک، اپنی ساری قوم کو جمع کر، سارے کنبے کو، سارے قبیلے کو اکٹھا کر، میں نے اسے بات کرنی ہے۔ صحابہ نے، اس صحابی رسول نے سارے انصاریوں کو جمع کیا، سارے کنبے کو، سارے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد وہ سارے صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی آئے، کہا میں نے ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا سارے انصاری ہو نا، حل غیرکم، تمہارے علاوہ کوئی اور بندہ تو نہیں؟ انصار کے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو وہ بتا دے۔ ایک صحابی کہنے لگا اے اللہ کے نبی میرا بھانجا ہے۔ فرمایا پھر بھانجے کی کوئی بات نہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بندہ ہے تو بتاؤ۔ فرمایا اس بھانجے کے علاوہ کوئی اور غیر نہیں، سارے کے سارے انصاری صحابہ ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلا میرا تم سے سوال یہ ہے کہ تم لوگوں نے یہ بات کی کہ جب مال آیا تو اپنوں میں تقسیم کر دیا، قربانیاں ہم نے دی، جنگیں ہم نے لڑی، لڑائیاں ہم نے کی، زخم ہم نے کھائے، باغات ہم نے دیے، زمینیں ہم نے دی، یہ شکوہ تم نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ شکوہ تو کیا ہے، لیکن یہ رؤساء قومنا فلم یقولوا ھذا، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، سمجھدار اور بزرگ لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، بلکہ ہمارے جو نوجوان ہیں حدیثۃ اسنانہم، جو چھوٹی عمر کے ہیں، گرم طبیعت کے ہیں، کچی عمر کے ہیں، کچی عقل کے ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرا تم سے پہلا سوال یہ ہے، تم بتاؤ کیا ایسا نہیں تھا کنتم اذلۃ فاعزکم اللہ، تم لوگ ذلیل تھے، میں آیا، اللہ نے میرے آنے کی وجہ سے تمہیں عزت دی۔ کہنے لگے صحابہ اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کیا یہ بات سچ نہیں، کنتم ذلالا فہداکم اللہ بی، تم لوگ ذلیل تھے، تم لوگ گمراہ تھے، بتوں کے پجاری تھے، فہداکم اللہ بی، میں آیا، اللہ نے میرے آنے کی وجہ سے تمہیں ہدایت دی۔ صحابہ بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں، کنتم متفرقون فالفکم اللہ بی، تم لوگ آپس میں لڑنے والے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے، سب لوگ آپس میں لڑتے تھے، میں آیا، میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، پیار اور عقیدت پیدا کر دیا۔ کہنے لگے للہ و رسولی المن والفضل، اے اللہ کے رسول ساری فضیلتیں، سارے انعامات اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ کیا یہ بات سچ نہیں، کنتم آلۃ فاغناکم اللہ بی، تم لوگ محتاج تھے، تم لوگ غریب تھے، میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، میں نے جہاد کروایا، اللہ نے تمہاری معیشت کو مضبوط کر دیا۔ کہنے لگے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے ہم پر۔ میرے پیغمبر نے بڑے دکھ اور درد کے ساتھ یہ کہا صحابہ بولتے نہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار ڈر گئے، اے اللہ کے نبی فماذا نجیبک، ہم کیا جواب دیں؟ ڈر گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ اگر تم چاہتے، لو شئتم لقلتم، اگر تم چاہتے آج یہ بات مجھے کہہ سکتے تھے۔ اے اللہ کے نبی جس طرح آپ نے پہلے باتیں پوچھی ہیں، ساری باتیں پوچھی ہیں، ایک حقیقت اور بھی ہے، وہ حقیقت یہ ہے لو شئتم، صحابہ اگر تم چاہتے، لقلتم، تم آج یہ بات مجھے کہہ سکتے تھے۔ کیا بات تھی؟ فرمایا اے اللہ کے رسول اتیتنا مکذبا، آپ ہمارے پاس آئے تھے، مکہ والوں نے آپ کو جھٹلا دیا تھا، سچا نبی نہیں مانا تھا، ہم مدینہ والوں نے آپ کو سچا اور سچا نبی مانا تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ لو شئتم، اگر تم چاہتے تم یہ بات کہہ سکتے تھے، اتیتنا عائلا فاغنیناک، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آئے تھے، پورے جزیرہ عرب کے اندر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا،
ہم لوگ مددگار بن کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اے صحابہ، میرے پیغمبر نے کہا اگر تم چاہتے مجھے یہ کہہ سکتے تھے اتیتنا آلتن، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئے تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، ہم لوگوں نے مدینہ والوں نے آپ سے خرچ کیا۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کو یہ کہا، لیکن صحابہ نے آگے سے کوئی بات بھی نہیں کہی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ لا صدقتم، اگر تم یہ ساری کی ساری باتیں کہتے، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول کہتا ہوں تم سچ کہتے، وصدقتم، اور تم ساری کی ساری باتیں، اپنا کیس، اپنا مقدمہ دنیا کی کسی بھی بڑے پنچایت میں لے جاؤ، کسی بھی اکٹھ میں لے جاؤ، کسی بھی عدالت میں لے جاؤ، وہاں جا کے اپنا یہ مقدمہ، اپنا یہ کیس جا کے رکھو، لصدقتم، اللہ کی قسم لوگ تمہیں سچا کہیں گے، وصدقتم، اور تمہاری تصدیق کریں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ کیا یہ بات ایسی نہیں؟ فرمایا یہ باتیں ایسی ہیں لیکن ہم نہیں کہیں گے، نہ کہیں ہیں نہ کہیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ یارو یہ باتیں کرتے وقت کچھ تو سوچ لیتے، میں نے اونٹ دیے عمر بن سہیل کو، میں نے اونٹ دیے اقرا بن حابس کو، میں نے اونٹ دیے ابو سفیان کو، میں نے اونٹ دیے عیینہ بن حصن کو، میں نے اونٹ دیے اور قریشیوں کو، لیکن آج دنیا منظر دیکھے گی کہ کچھ لوگ ینقلبون بالشاۃ والبعیر والابل، اللہ کی قسم کچھ لوگ اپنے گھروں میں بکریاں اور اونٹ لے کر جا رہے ہوں گے، سونا اور چاندی لے کر جا رہے ہوں گے، لیکن آج یہ دنیا منظر دیکھے گی، سورج کی آنکھ دیکھے گی کہ تم لوگ مدینہ والوں، تم لوگ اللہ کے رسول کو اپنے گھروں کو لے کر جا رہے ہوگے۔ نصیب ان کا نہیں جن کو دنیا کی دولت ملی ہے، نصیب ان کا نہیں، اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اونٹ دیے تھے، نصیب ان کا نہیں جن کو دنیا کی دولت ملی ہے، نصیب اللہ کی قسم یہ حدیث مسلکوں کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ نصیب یہ نہیں کہ میں جس امام کو مانتا ہوں وہ امام بڑے زاہد ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، نہیں، بات یہ ہے میری زندگی میں، میری نماز میں، میرے روزے میں، میری زکوٰۃ میں، میری حج میں، میرے مرنے میں، میرے جینے میں، میری شادی میں، میرے بیاہ میں، میری عمارت میں، میری صدارت میں، میری قیادت میں، دنیا کے ہر معاملے میں، ہر چیز میں کیا میں اللہ کے نبی کو پہلا نمبر دیتا ہوں یا کہ نہیں؟ اگر میں اللہ کے نبی کو پہلا نمبر دیتا ہوں، اللہ کی قسم میں کامیاب ہوں، کامران ہوں، اللہ کے نزدیک میں بالکل پاک اور صاف ہوں۔ اگر میں اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے دکھ میں، اپنے درد میں، اپنی تکلیف میں اللہ کے نبی کو پہلا نمبر نہیں دیتا، اللہ کی قسم میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کو کیا کہا تھا؟ انصاریوں ایک بات اور یاد رکھنا، کیا کہا تھا؟ میرے پیغمبر نے کہا کہ اللہ کی قسم ینقلبون بالشاۃ والبعیر، کہ کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر وہ بکریاں اور اونٹ لے کر جا رہے ہوں گے، اور صحابہ تم اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کو لے کر جا رہے ہوں گے۔ بہتر وہ نہیں، بہتر تم ہو جن کے پاس اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس دنیا ہے۔ دو جملے اور ارشاد فرمائے میرے پیغمبر نے، فرمایا صحابہ تمہاری مثال پتہ کیا ہے؟ مکہ والے بھی مسلمان، مدینہ والے بھی مسلمان، طائف والے بھی مسلمان، یمن والے بھی مسلمان، فرمایا صحابہ مدینہ والے تم بھی مسلمان، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ میرے نزدیک وہ جسم کے اوپر والے حصے کی طرح ہیں، اور مدینہ والے تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے انسان کے پیٹ کے اندر دل اور گردہ ہوتا ہے۔ فرمایا تم میرے لیے وہ مقام رکھتے ہو، انتم شعاری وہم دساری۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ تم مسلمانوں میں اور عام مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ جیسے رضائی کے اوپر والا غلاف ہوتا ہے، اگر اس کو اتار دیا جائے تو وہ رضائی آپ کی ٹھنڈک کو روک سکتی ہے۔ فرمایا یہ اس کی مثال، ایک انسان نے بنیان پہنی ہوئی ہے، بنیان کی شکل میں جو قمیض کے اندر پہنی جاتی ہے اور ایک قمیض اوپر پہنی جاتی ہے، یعنی جو قمیض کے اندر بنیان پہنی جاتی ہے۔ فرمایا انصاریوں تمہاری مثال میرے نزدیک وہ والی ہے، یعنی اندر والا جو کپڑا ہے
قریب ترین والا کپڑا، تمہاری مثال ایسی ہے، اور باقی مسلمانوں کی، عام مسلمانوں کی مثال وہ قمیص جیسی ہے۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا، انصاریوں کو دیکھا، سارے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، یہ ہے ہمارا دعویٰ اور یہ ہے دلیل کہ وہ ہے خوش نصیب جو اپنے تمام مسائل میں کہتا ہے کہ مجھے پیغمبر کا فرمان دو، مجھے پیغمبر کی سنت دو اور مجھے وہی جھکا دو، میں آگے پیچھے نہیں دیکھوں گا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے پہلا نمبر اللہ کے رسول کو دیا۔ جس طرح پیغمبر کا حکم آیا فوری طور پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کیا۔ یہ تھی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل سنن ابی داؤد کے اندر 1091 نمبر پر حدیث، میرے محترم بزرگوں بھائیوں، صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد میں آئے، نماز کے لیے آئے، پیغمبر کی تقریر ہو رہی ہے، پیغمبر کا لیکچر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد میں آئے، ابھی جوتوں والی جگہ پہ تھے، میرے پیغمبر نے فرمایا اجلس، وہ بیٹھنے والی جگہ نہیں تھی، لیکن اپنے کانوں سے پیغمبر کی آواز سنی، فرمایا اجلس، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ان کو پتہ تھا مسجد میں آیا ہوں، نماز کی نیت سے آیا ہوں اور پیغمبر کی تقریر چل رہی ہے، لیکچر سننے کے لیے آیا ہوں، کوئی پرواہ نہیں کی۔ فجلس عند الباب، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، واعظ کرتے کرتے میرے پیغمبر کی نظر صحابی رسول پہ پڑی کہ وہ جوتوں والی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں۔ فرمایا تعال یا ابن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود، وہ جگہ بیٹھنے کی جگہ نہیں جہاں پہ بیٹھ گئے ہو، آگے تشریف لے آئیے، اندر آئیے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، وہ صحابی رسول اندر تشریف لائے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پہلی محبت کا جواب دینے کا انداز، پہلی محبت کا انداز کہ پہلی محبت کا انہوں نے جواب کس طرح دیا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اگر پہلی محبت اللہ کے رسول ہو تو رنگ ڈھنگ یہ ہوتا ہے، طریقہ سلیقہ یہ ہوتا ہے، معیار کردار یہ ہوتا ہے، رویہ انداز یہ ہوتا ہے، سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے، تفکر اور تدبر یہ ہوتا ہے، زیب و زینت یہ ہوتی ہے، آرائش زباش یہ ہوتی ہے کہ نبی کا حکم آ گیا، اب برادری نہیں، نبی کا حکم آ گیا، اب مولوی نہیں، نبی کا حکم آ گیا، اب کوئی مفتی نہیں، نبی کا حکم آ گیا، اب رشتہ داری نہیں، نبی کا حکم آ گیا، کسی سے بات تصدیق کروانی نہیں، نبی کا حکم آ گیا، کسی سے کوئی بات لینی نہیں، حدیث ہے، صحیح ہے، ثابت ہے، سنت ہے، میرے پیغمبر کی ہے، لہذا اس کو ماننا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں نے اپنے پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہے، باقیوں سے نہیں پینا۔ یہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں جنہوں نے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول کو رکھا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ نے بھی ایسے صحابہ کرام کی عزت کو رکھا، ساری زندگی کے لیے یہ پروٹوکول دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی راضی ہے اور یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ آگے چلتے جائیے، اللہ نے ایک قانون بنا دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، دو کام دنیا میں تمہیں کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نمبر دو اللہ کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے لیے مخلص ہونا ہے، خالص ہونا ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں کو اکٹھا کرو۔ یعنی مدینہ میں ایک موقع ایسا آیا میرے نبی کی زندگی میں کہ مالی حالات لوگوں کے بہتر ہو گئے، لوگ اپنی بیویوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے گھروں پہ زیادہ خرچ کرنے لگے۔ جو نبی کی بیویاں تھیں، میری اور آپ کی مائیں، انہوں نے مل کے اکٹھے ہو کے مشورہ کیا کہ ہمارے نفقے میں اضافہ کر دیں آپ، لیکن یہ بات پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کو کہیں، میرے رب کو یہ انداز پسند نہیں۔ اللہ نے فوری حکم نازل کر دیا، اے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو اکٹھا کریں اور یہ جو چاہتی ہیں ان کو دے دیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، میرے نبی نے اکٹھا کیا۔ سب سے پہلی جو لاڈلی اور پیاری بیوی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بلایا،
کہا عائشہ میں نے آج تم سے ایک بات کرنی ہے اور بات بڑی ضروری ہے، اور جو میں نے بات کرنی ہے بڑی توجہ سے سننی ہے، بڑی دھیان سے سننی ہے، سننے کے بعد فوراً فیصلہ نہیں کرنا بلکہ حتیٰ تستشیری ابویک، اپنے والدین کے پاس جانا ہے، وہاں جا کے ان کے سامنے یہ بات رکھنی ہے، جو وہ فیصلہ کریں، جو وہ مشورہ دیں، ان کے مطابق تو نے فیصلہ کرنا ہے۔ کہنے لگی ماں جی عائشہ اے اللہ کے رسول فرمائیے کیا حکم ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کا ایک پیغام آیا ہے، اللہ کا ایک حکم آیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو، پھر آؤ میں تم کو دیتا ہوں، جتنا تم چاہتے ہو میں دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تم نے یہ مال لے لیا تم اللہ کے رسول سے فارغ ہو، پیغمبر کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ یہ دین اسلام نے جو آپ کو رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، شان شوکت دی ہے، اس سے آپ نکل جاؤ گے۔ اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ، اللہ کا حکم آ گیا، جتنی چاہتے ہو لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمانے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ کے نبی آپ نے کیسی بات کر دی ہے، میں کیوں اپنے والدین سے مشورہ کروں، میں کیوں کسی سے پوچھوں، مجھے نہیں چاہیے دنیا، میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتی ہوں، دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ میرا چننا اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چنتی ہوں، سب سے پہلا نمبر میری ترجیح، میری سپورٹ وہ آپ ہیں، دنیا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اللہ کے نبی ایک بات اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ جو بات مجھ سے آپ نے پوچھی ہے اپنی باقی بیویوں سے بھی پوچھو، لیکن میرے پیغمبر کی اس وقت 9 بیویاں تھیں، میرے پیغمبر نے باقی بیویوں سے بھی سوال کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرا آپ کو چننا، میرا سپورٹ کرنا، میرا ترجیح دینا آپ نے باقی بیویوں کو نہیں بتانا۔ عائشہ کا یہ ذہن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ شہرت صرف مجھے ملے۔ میرے نبی نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اللہ کا حکم ہے، میں ان کے سامنے بات رکھوں گا، جو وہ کہیں گی اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیویوں سے پوچھا، مشورہ کیا، سب نے دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دی، کہا اللہ کے نبی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف آپ چاہیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہماری پہلی چوائس، ہماری پہلی سپورٹ، ہماری ترجیح وہ آپ ہیں، اگر آپ ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ان کی بیویوں نے میرے پیغمبر کو چنا، پھر اللہ نے کیا دیا، وَمَن يَقْنُتْ، پارا شروع ہو رہا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اللہ نے کتنی عزت دی، دنیا کائنات کے سارے لوگ وہ جتنی مرضی نیکیاں کریں، اگر وہ ایک نماز پڑھیں گے اللہ 27 کا ثواب ملے گا، لیکن ان بیویوں نے، ان عورتوں نے، صحابیہ نے اللہ کے نبی کو ترجیح دی۔ میرے رب نے قانون بنا دیا کہ اے عورتوں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اجرہا مرتین، 2 اجر رکھے ہیں، دنیا کائنات کی جو بھی نیکی کرو گے اللہ تمہیں سنگل اجر نہیں دے گا بلکہ ڈبل اجر دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر لگا دی، اللہ کے رسول کو چنا تھا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں کہ میں نے اللہ کے نبی کی بات کو کتنا تسلیم کیا ہے، کتنا ماننا ہے، کیا اللہ کے نبی کی بات کو، پیغمبر کے شریعت کو میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا، میرے گھر والے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، رشتہ دار مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کے اول نمبر پر اللہ کے رسول کو رکھا تھا۔ تیسری دلیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں میرے محترم بزرگوں بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے 4418 نمبر پر، صحابی رسول کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غزوے میں جانا تھا، ایک غلطی ان سے ہو گئی، غلطی بھی نہیں بلکہ سستی ہو گئی، کسی غزوے میں جانا تھا، غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، سستی کی بنیاد پہ، سستی کی وجہ سے وہ مدینہ میں رہے، جا نہیں سکے، صحابہ کرام واپس آئے، ان کا حساب کتاب ہوا، حساب کتاب ہونے کے بعد اس صحابی پر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر ان پر ایک ذمہ داری لگ گئی، کیونکہ مدینہ میں نے پیغمبر کے ساتھ نہیں گئے تھے، جہاد کے اندر سستی کی تھی، اللہ کے نبی نے ان پر ایک ذمہ داری لگا دی، میرے نبی نے خود ان سے بات چیت کرنا بند کر دی، صحابہ کو حکم دیا کوئی بندہ اس سے بات نہ کرے، بڑی پریشانی ہے، سیدھی بات کی، نہ منافقت، نہ 2 نمبری، نہ دھوکہ بازی، نہ غداری، نہ بے وفائی،
نہ دین کی خلاف ورزی، نہ دین کی خلاف ورزی والی کوئی بات کچھ بھی نہیں، ہر چیز خالص ہے، سچی ہے، سچی ہے، کھری ہے، صاف ہے، سیدھی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف بتا دیا، اے اللہ کے نبی ہر چیز تیار تھی، جانا چاہتا تھا، سستی ہو گئی، نہیں جا سکا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اب تیرا یہ کیس آسمانوں پہ چلے گا، جو اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے تیرے ٹرائل کا، تیرے مقدمے کا، تیرے کیس کا، وہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کیس کا فیصلہ کروں گا۔ اب میرے پیغمبر نے بات چیت بند کر دی، صحابہ کو حکم دے دیا کوئی بندہ اس صحابی سے بات نہیں کرے گا۔ قرآن کا تبصرہ کیا ہے؟ قرآن نے تبصرہ یہ کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یعنی وہ جو بندے، تین بندے جن کا معاملہ پیچھے مؤخر کر دیا گیا تھا، زمین بڑی وسیع تھی، اللہ نے تنگ کر دی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ بڑا مشکل ہے، ایک گھر میں ہونا بندہ 10 بندے رہتے ہوں، 9 بندے اس سے بات نہ کرتے ہوں، بندے کا رہنے کو دل نہیں کرتا، بندے کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ مدینہ والوں نے، پورے مدینہ نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، میرے پیغمبر نے خود بات چیت بند کرتی تھی، صحابہ کو حکم دیا کوئی صحابی اس صحابی کے ساتھ بات نہیں کرے گا، حکم ہوا بیوی کو الگ کر دو، بیوی بھی الگ ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، کعب بن مالک کا ایک یار، جگری دوست سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ملنے کے لیے گئے، ان کو واسطے دیے، ان کے سامنے ہاتھ باندھے، قسمیں دیں، یار میرے جگری دوست ہو، میرے یار ہو، میرے بچپن کے ساتھی ہو، میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، کھاتا پیتا رہا ہوں، میرے ساتھ بات کر لو، کوئی بات کرو۔ لیکن اس نے اشارہ کیا میں نے کوئی بات نہیں کرنی، پریشان ہو گیا۔ اسی دکھ درد کے اندر کہتے ہیں میں آیا فبینما انا امشی فی سوق المدینہ، کہنے لگا میں روتا ہوا، سر جھکایا ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہا تھا، مدینے کے چوک میں جا رہا تھا، کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بندہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، مجھے سلام نہیں کہتا۔ بچپن کا جگری یار جس کے ساتھ ساری زندگی میں نے گزار دی، وہ میرے ساتھ سلام لینے کے لیے تیار نہیں، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہنے لگے اسی دکھ درد کے اندر، اسی تکلیف کے اندر میں مدینے میں جا رہا تھا، اچانک فَإِذَا نَبَتِيٌّ مِّنْ أَنْبَاتِ الشَّامِ، شام کے وپاریوں میں سے، شام کے کسانوں میں سے ایک کسان، ایک وپاری اپنا غلہ مدینہ کے چوک کے اندر وہ بیچ رہا تھا، آوازیں لگا رہا تھا، اور ساتھ یہ آواز بھی لگا رہا تھا کہ میں نے کعب بن مالک سے ملنا ہے، میں نے کعب بن مالک سے ملنا ہے، میں نے کعب بن مالک سے ملنا ہے۔ میں نے کہا میں ہوں کعب بن مالک۔ لوگوں نے کہا یہ ہے کعب بن مالک، میرے پاس آیا، مجھے خط دیا، میں نے خط کو دیکھا، کھولا، وہ کسی عام بندے کا نہیں تھا، معمولی بندے کا خط نہیں تھا، کسی وزیر کا نہیں تھا، کسی مشیر کا نہیں تھا، کسی بزرگ کا نہیں تھا، کسی وڈیرے کا نہیں تھا، بلکہ وہ خط مالک غسان بادشاہ کا خط تھا، بادشاہ کا خط تھا، حکمران کا خط تھا۔ کہتے ہیں میں نے وہ خط کھولا، خط کھولنے کے بعد اس خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اوپر لکھا تھا کہ سنا ہے اس بادشاہ نے لکھا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرے نبی نے تجھ پر جفا کی ہے، تیری وفاؤں کی قدر نہیں کی، نواسی کا فالحق بنا، تو ہمارے پاس آ، اللہ کی قسم ہم تیری بڑی عزت کریں گے، بڑا پروٹوکول دیں گے، بڑا احترام کریں گے، جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے، لیکن شرط یہ ہے تو ہمارے پاس آ۔ ایک طرف دنیا، ایک طرف میرے پیغمبر کی ذات ہے، دو چیزیں صحابی رسول سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، لیکن بندہ روتا ہوا ہو، آنکھوں میں آنسو جاری ہوں، پورا مدینہ کوئی بندہ بات نہ کرے، بیوی چھوڑ جائے، ہر بندہ بائک کاٹ کر دے، کسی حکمران کا، کسی حاکم وقت کا خط آ جائے کہ آپ آئیں، ہمارے پاس آ جائیں، جو چاہیں گے ہم دیں گے، عزت بھی دیں گے، شہرت بھی دیں گے، ہر چیز دیں گے، لیکن دو چیزیں صحابی رسول نے، کعب بن مالک نے سامنے رکھی، ایک طرف دنیا، دوسری طرف میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ فرمانے لگے میں نے دونوں چیزوں کو سامنے رکھا، اس خط کو پکڑا، پڑھنے کے بعد جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا، اس خط پر لعنت بھیجتا ہوں، جو خط مجھے پیغمبر سے دور کر دے، جو خط مجھے پیغمبر کے پیغام سے دور کر دے، جو خط صحابہ سے دور کر دے، جو خط اللہ سے دور کر دے، جو خط دین اسلام سے دور
کر دے۔ اس خط کو پکڑا، حکمران کے خط کو پھاڑ دیا، اس تندور میں جلا دیا، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ فیصلہ مشکل تھا، اللہ نے عزت دی، پھر اللہ نے کیا دیا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ کی قسم، کائنات کا کوئی بندہ، کائنات کا کوئی حافظ ایسا نہیں جو قرآن مجید کو پڑھے اور کعب بن مالک کا اس میں تذکرہ نہ ہو۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ علیہم الارض بما رحبت۔ پورے مدینہ نے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی، چھوٹی سی سستی کی وجہ سے جہاد میں نہیں گئے تھے، انہوں نے صبر کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے شہرت دی، قیامت تک اپنی کتاب اتاری، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا۔ ہر حافظ اس آیت کو پڑھتا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج ہم سمجھیں، دیکھیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں میں کہاں کھڑا ہوں، میرے بال بچے کہاں کھڑے ہیں، رشتہ دار کہاں کھڑے ہیں؟ کیا میں اپنی من مانی کرتا ہوں یا پیغمبر کے طریقے کو تسلیم بھی کرتا ہوں یا کہ نہیں؟ اگر میں اللہ کے نبی کی شریعت کو مانتا ہوں، پیغمبر کے طریقے کو مانتا ہوں، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ میرے پیغمبر نے قانون بتا دیا، فرمایا لوگو المرء مع من احب۔ بندہ کامیاب وہی ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں جس کے ساتھ پیار کرے گا، قیامت کا دن ہوگا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوئی تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، دعووں سے بات نہیں بنے گی، بات عمل سے بنے گی۔ اگر عمل کرنے والا بچہ بھی ہے، اللہ کی قسم وہ کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ اگر عمل کرنے والا بزرگ ہے تو وہ بہتر ہے۔ اگر عمل نہیں کرتا، وہ چودھری ہے، وہ وکیل ہے، وہ جج ہے، وہ قاضی ہے، وہ ایک تنکے کے برابر بھی حیثیت اور مقام نہیں رکھتا۔ جو میرے پیغمبر کے طریقے کو مانتا ہے اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو مانے، میرے پیغمبر کے طریقے کو مانے۔ اگر مانتا ہے تو کامیاب ہے، اگر نہیں مانتا تو ناکام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔